سو گڈ ایکشن ہے، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا، کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ واری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈ. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہا ہے، کوئی بک رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو خریدنا، اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بک رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. اور پھر ریزرو سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزرو سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے، اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے، ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن میں اس پہ ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، وہ جب تماشا دیکھ رہی ہے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر، جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں، اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا، دنیا ٹریول کرتا تھا، کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کیا آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ باہر سے سازش ہو کے گورنر گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں بھی بات بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو
یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہے باہر, وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج پہ سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہے کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی, وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے, اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے, لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو ایمبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی ایمبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دیں گے, یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا, اسے سب پتا تھا. सुप्रीम कोर्ट राय दुख देछि विरोध में बड़ धरण षड्यंत्र संपर्क में से खुलासा करुले पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान. देखिए हम 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोगों के लिए कितनी तौहीन है. वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस. और फिर कहता है कि अगर ये हट गए माफ कर देंगे हम आपको. मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आजाद हुए क्यों थे. हम क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों जनाब 14 अगस्त को बड़ा जश्न मनाते हैं. अगर हमने इसी तरह रहना है कि बाहर से हुक्म आ रहा है कि जी आपने अगर इसको ना हटाया, और फिर होता क्या कि वो शुरू हो जाती है एकदम हमारे लोग जाने शुरू हो जाते हैं. हमारे जो अपनी पार्टी के एकदम पता चलता है जी, उनको एकदम पता चल रहा है कि वो तो जी तहरीक इंसाफ तो बड़ी गवर्नमेंट बहुत ही बुरी है, इमरान खान की तो सारी बुराई उनको पता चल जाती है और वो सारे उधर और उनको बंद करना शुरू कर देते हैं सिंध हाउस में, और वो सारे एकदम सारा ड्रामा शुरू हो जाता है. मीडिया के अंदर भी पैसा चल रहा होता है. मीडिया की यानी मीडिया को भी शर्म नहीं आई कि एक लोग पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सबको पता पैसे में, वो भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, बड़ा जश्न बनाया जा रहा है जी वो गवर्नमेंट गिर रही है, यानी जिस तरह कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया ये. और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चलना शुरू होती.
پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس، امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں. چند مہینے پہلے ہمارے میرے اپنے دو آ کے، ایک کے پی کا منسٹر عاطف خان، وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے، وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی عمران خان کے اوپر، اور ان سے بڑی یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا، تو ایک پوری اسکرپٹ چل رہی تھی. تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟ اور کس طرح کے غلام؟ کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سے لائی ہوئی ہے شہباز شریف سے؟ اس نے باقاعدہ میسجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، تو وہ تو جاب پہن کا چائے بند کرتے، یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی، تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے. اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں، وہ عمران خان کو جانتی ہے. مجھے تو 30 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ. میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی، اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی، اس نے عراق وار کی مخالفت کی، اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سولوشن نہیں ہے افغانستان میں، یا یہاں مذاکرات سے بات ختم ہو. اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں، یہ جو بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری، تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا؟ کس نے مظاہرے کیے؟ کس نے دبے دیے؟ عمران خان نے دیے. تو ان کو سب پتا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے، نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے، نہ اس کی کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہے، یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا، یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز، ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ آپ کی بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، اوپر سے بٹن دباتا ہے، وہ نیچے مر جاتے ہیں. ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر، اس کے اوپر ایک میں نے فلم بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے. کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا، پہلی رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مار گئے، دہشت گرد مار گئے. اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے. ہمارے لوگوں کو کیسے، یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا، 80 بچے بیچارے مر گئے، شادیوں پہ اٹیک ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے، جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کے آج وہ جو ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے، اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائے تاکہ پھر سے
فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں. میری دوستیاں بھی تھیں کرکٹ کی وجہ سے, بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کرے. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کرتے کہ جناب وہ یہی کہتے کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کی خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر پہ کیا. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے, ملک تباہ کروا دیا. کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے احساس کیا کہ اس ساری جنگ میں ہم جو گئے, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے فوق کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں اس لیے کوئی پرواہ. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس سے. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتا کیا نقصان ہوا اور مجھے پتا کہ ہمیں سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی.